اکثر کپلز کہتے ہیں آئی وی ایف انسکسیزفل تھا. کیا ایکوپنکچر ان کیسز میں نیکسٹ اٹیمپٹ کا سکسیس بڑھا سکتا ہے؟ کیا ایکوپنکچر صرف فیمیلز کی فرٹیلیٹی امپروو کرتا ہے یا میلز کے اسپرم کوالٹی پر بھی اثر ڈالتا ہے؟ میلز کو اتنے زیادہ آکوپنکچر سیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صرف تب تک ہوتا ہے جب تک ان کے اسپرم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں ڈاکٹرس کو. آلرائٹ، نیکسٹ ہے لوگ کہتے ہیں ایکوپنکچر ایک چائنیز ٹوٹکا ہے. کیا اس کی میڈیکل ریسرچ اویلیبل ہے؟ چائنیز ٹوٹکا نہیں ہے، لیکن اینشینٹ چائنیز ٹریٹمنٹ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں حکمت ہے. آلرائٹ، نیکسٹ ہے کیا ایکوپنکچر مس کیریج رسک کم کرتا ہے یا صرف ایک میتھ ہے؟ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سائمہ ظہور. کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں اور آپ سے کنسلٹیشنز کیسے لے سکتے ہیں وہ بھی گائیڈ کرتے ہیں. Sure. I'm Dr. Saima Zoor and I'm working as a consultant acupuncturist since last 10 to 15 years. کنسلٹیشن بک کرانے کے لیے آپ مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، اور میرا اپنا بھی پیج ہے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، آپ اس پہ بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں. آلرائٹ، اچھا آج ہم نے جس بارے میں بات کرنی ہے وہ یوزولی لوگوں کے ایکوپنکچرسٹ سے لے کر یا اس فیلڈ سے لے کر تھوڑے سے کنسرنز ہیں کہ ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے، جی کیسے ہوتا ہے. تو ان کنسرنز کو ہم نے کچھ کوشچنس کی پارٹ میں لکھا ہے تو ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلا ہے، پاکستان جیسے ملک میں جہاں لوگ آئی وی ایف افورڈ کرنا مشکل سمجھتے ہیں، ایکوپنکچر پر انویسٹ کرنا کیا ورتھ اٹ ہے؟ بالکل، دس از ویری گڈ کیونکہ موسٹ کامنلی جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ویسے بھی ان کی ایک چھوٹی سی ایک کمپلین ہوتی ہے کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ ایکسپینسو ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں آپ کی جو کمپلینز ہیں پریزنٹنگ یا جس کے ٹریٹمنٹ کے لیے میرے پاس آئے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹیلرڈ ٹریٹمنٹ پلان دوں گی، جس کی ڈیوریشن آپ کو پتہ ہوگا کہ بھی اتنی ہی دیر ہمیں ڈاکٹر کے پاس آنا ہے. وین ایور یو گاٹ یور رائٹ، جو آپ کی سکسیس ہے یا جو آپ اپنا مائنڈ بنا کے آئے ہیں کہ یہ مجھے اچیو کرنا ہے ڈاکٹر سے، تو جو آپ نے اچیومنٹ کر لی تو اس کے بعد ٹھیک ہے، وہ اس پلان کے بعد آپ جائیں. سو اس میں ہمارے جو ایکسپینس ہیں وہ اس قدر زیادہ نہیں ہوتے کہ لوگ افورڈ نہ کر سکیں، کیونکہ اٹ سیلف آکوپنکچر جو ہے اس کی ساری کاسٹ جو ہے ہم آل اوور دا ورلڈ اگر دیکھیں تو پاکستان میں تو بہت کم ہے. اور یہ میرے پیشنٹ مجھے بعد میں بتاتے بھی ہیں کہ مطلب ہم اگر یو ایس اے گئے یا ہم نے اگر ایون دبئی میں بھی دیکھا تو وہاں پہ بھی آکوپنکچر بہت کاسٹلی ہے، لیکن آپ پاکستان میں اس کے جو ہے بہت کم جو ہے چارج کرتی ہیں. سو بیسیکلی ابھی تو ہمارا انیشیٹ ہے، ابھی سٹارٹ ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ آئی وی ایف سینٹرز کے ساتھ کولیبریٹ کریں، تو مے بی اس میں ہم پھر کچھ پیکیجز ایسے لوگوں کے لیے بھی رکھیں گے جو کہ نان افورڈنگ ہے. اوکے، نیکسٹ ہے، اکثر کپلز کہتے ہیں آئی وی ایف انسکسیزفل تھا. کیا ایکوپنکچر ان کیسز میں نیکسٹ اٹیمپٹ کا سکسیس بڑھا سکتا ہے؟ اب بالکل ایسا ہے. ہم لوگ تو ہماری کوشش ہے کہ جیسے لنڈن میں ہوتا ہے یا جیسے یو ایس، کینیڈا، آسٹریلیا میں ہوتا ہے کہ لوگ موسٹ کامنلی آئی وی ایف سے پہلے ہی آکوپنکچرس کے پاس چلے جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کو پھر کسی خاص ڈیوریشن کے لیے نہیں آنا پڑتا. لائک اگر ان کی کوئی خاص ریزن نہیں ہے ریجیکشن کی، سو ان کو اتنی کوئی خاص لمبی ڈیوریشن 2 سے 3 ماہ کے لیے نہیں آنا پڑتا اگر وہ فرسٹ اٹیمپٹ کے لیے آ رہے ہیں. اگر وہ ریجیکشن کے بعد میرے پاس آ رہے ہیں تو پھر تو آبویسلی پھر ہم دیکھیں گے سارے ان کی پیتھولوجیکل ریزنز، ان کی رپورٹس کہ کیا وجہ تھی، تو اس کے اکارڈنگلی پھر 2 months لگتے ہیں، 3 months لگتے ہیں، یا جتنا بھی ٹائم ہے پھر ان کو ہمارے پاس آنا پڑے گا. آلرائٹ، نیکسٹ کوشچن ہے، کیا ایکوپنکچر صرف فیمیلز کی فرٹیلیٹی امپروو کرتا ہے یا میلز کے اسپرم کوالٹی پر بھی اثر ڈالتا ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا آپ نے کویشچن کیا، کیونکہ موسٹ کامنلی ہوتا تو ایسے ہی ہے نا کہ آئی وی ایف ڈپینڈ کرتا ہے دونوں کی ہیلتھ کنڈیشن پہ. سملرلی گوز فار میلز اینڈ فیمیلز، دونوں کا ایک جیسا ہی وہ پیرالل ہوتے ہیں دونوں. بٹ سم ہاؤ میلز کو اتنے زیادہ آکوپنکچر سیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صرف تب تک ہوتا ہے جب تک ان کے اسپرم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں ڈاکٹرس کو. تو اس کی کوالٹی کو اچھا کرنے کے لیے اور ان کی اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے اگر وہ آئی وی ایف سے 1 month پہلے بھی آ جاتے ہیں آئی تھنک تو دیٹ از گڈ انف فار دیم، کیونکہ ان کو اتنا لانگ ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتا، ان کا ٹریٹمنٹ ٹائم کم ہوتا ہے.
کیونکہ بیسکلی تو امپلانٹ تو فیمیل کے کرنا ہے نا, تو ان کو میل آ سکتے ہیں ہمارے پاس, لیکن آئی وی ایف سے تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے گڈ انف ہے ان کے لیے. آلرائٹ, نیکسٹ ہے لوگ کہتے ہیں ایکوپنکچر ایک چائنیز ٹوٹکا ہے, کیا اس کی میڈیکل ریسرچ اویلیبل ہے؟ جی بالکل, جو لوگ یہ کہتے ہیں, بلکہ تو میرا خیال ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اٹ از این ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہیں بھی پوری دنیا میں اس کی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ باقاعدہ اس کی جو ہے گریجویشن کرائی جاتی ہے, ماسٹرس لیول میں ایجوکیشن ہے, اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں یہ ہے سکسیزفلی پرفارم ہو رہا ہے. چائنیز ٹوٹکا نہیں ہے, لیکن اینشینٹ چائنیز ٹریٹمنٹ ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں حکمت ہے, وہ ہمارا ایک اینشینٹ وے آف ٹریٹمنٹ ہے. انڈیا کا آیویدا ہے, ٹھیک ہے, اس کا چائنیز کا آکوپنکچر ہے, لیکن آئی تھنک کہ یہ حکمت اور آیویدا سے بھی بہت آگے ہے. چائنا نے اس میں بہت ریسرچ کی, اس کی بہت ریسرچ کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے ایک فارم میں لائے, جس کی وجہ سے اس کی ایجوکیشن کو انہوں نے عام کیا. پہل وہ اپنا یہ علم کسی کو شیئر نہیں کرتے تھے, بتاتے نہیں تھے, بٹ اس میں اتنی قدرتی طور پہ اللہ نے شفا رکھی ہے, اور اس میں دیکھا کہ جب ہیلنگ زیادہ اچھی ہے تو پھر دنیا نے ان کو اس چیز پہ تھوڑا سا ایمفسائز کیا کہ آپ اس کا علم جو ہے وہ بانٹنا شروع کریں. If you talk about Reiki, because I am Reiki master as well. Okay. So یہ جاپنیز ایک علم ہے جو کہ میکاؤ یوسوئی نے اتنے سالوں پہلے دریافت کیا تھا. جاپان کی ہی ایک پہاڑ کی وہ چوٹی پہ انہوں نے 40 دن میڈیٹیٹ کیا تھا, رائٹ. سو آئی واز کیوریس اباؤٹ اٹ, واٹ از ریکی, اینڈ وین آئی گاٹ دا ٹریٹمنٹ فار مائی بیبی, میری بیٹی تھی, اس کو ایک کرونک آپ کہہ لیں, کوئی کرونک نہیں, اس کو ایک پیٹ میں کوئی پرابلم تھی, تکلیف تھی, تو اس کے لیے ہم نے پھر ریکی ماسٹر کو کنسلٹ کیا. سو کوئی بھی دیکھیں آپ علم جو ہے اس کو آپ ٹوٹکا نہیں بول سکتے. میں ایز اے ڈاکٹر کیوں جاتی اپنی بیٹی کی پرابلم کے لیے. سو یہ ہے کہ دس از این ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے کیا ایکوپنکچر کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں فرٹیلیٹی پیشنٹس کے لیے؟ بالکل نہیں, ایکوپنکچر کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, ناٹ جسٹ فار دا فرٹیلیٹی پیشنٹ, بلکہ جو کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس آئے ہیں, بہت کرونک النیسز کے لیے آئے ہیں, بہت آپ کہہ لیں ایسی پرابلمس تھیں جن میں وہ سال سے اسٹک تھے, لیکن اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. بہت لیس نمبر آف پیشنٹ ایسے لوگوں کا ہے جو کہ اگر کسی پرابلم یا کسی تکلیف کے ساتھ آئے تو ان کو کم فائدہ ہوا, لیکن نقصان نہیں کبھی بھی ہوا ایسے. نیکسٹ ہے کیا اسٹریس اور انگزائٹی انفرٹیلیٹی کی بڑی وجہ ہے, اور ایکوپنکچر اس کو سائنٹیفکلی ریڈیوس کر سکتا ہے؟ بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. میں آج بہت چاہ رہی تھی کہ بلکہ آپ اس کے بارے میں دیکھیں, کیونکہ ہم لوگ چائنیز پرسپیکٹیو سے یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ ایموشنلی اپسیٹ ہوتے ہیں یا آپ کی باڈی میں اسٹریس انزائٹی زیادہ ہے, تو آپ کی اوور آل, کیونکہ کورٹیسول زیادہ ہو جاتا ہے, اسٹریس ہارمون زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ کی اوور آل ہیلتھ جو ہے اس پہ انفلوئنس کریٹ کرتی ہے یہ چیز. بٹ فارچونیٹلی دیر از اے ٹریٹمنٹ کہ ایکوپنکچر جیسے ہے, اس سے جب ہم انسرٹ کرتے ہیں نیڈلس تو آپ کے ایڈورفن ریلیز ہوتے ہیں, پلس آپ کی باڈی سب سے پہلے کام اور کول ہوتی ہے. ریلیکسیشن کے بعد آبویسلی جب ریپیٹیڈلی ہم ایک ٹریٹمنٹ کو کرتے جائیں گے تو وہ ایک فارمیٹ بن جائے گا باڈی کا, جس میں یہ ہوتا ہے کہ پیچوٹری گلینڈ سے پھر آہستہ آپ کے ہارمونس کی سیکریشن جو ہے وہ نارمل ہوتی جائے گی. تو یہ ایک قدرتی عمل ہے. نیکسٹ ہے کیا ڈائبٹیز, تھائرائڈ یا پی سی او ایس والی وومن میں آئی وی ایف کے ساتھ ایکوپنکچر زیادہ ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی جو رپورٹس ہیں یا ان کی جو کنڈیشن ہے وہ فی الوقت کیا کہہ رہی ہیں, کیا بتا رہی ہیں. سو ویری کرتا ہے, بالکل ہیلپ فل رہتا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ میرا پیغام ہے جو بھی اس وقت سن رہے ہیں لوگ, کہ نہ صرف کسی اسپیشل ریزن کے ساتھ لوگ آئیں, بلکہ وہ لوگ بھی جو نارملی آئی وی ایف کرانا چاہتے ہیں وہ آکوپنکچر ضرور کرائیں آئی وی ایف سے پہلے. دو کہ اٹ از ناٹ پاسبل فار می, کیونکہ آئی وی ایف سینٹرس بہت سارے ہیں, بہت سارے پیشنٹس ہیں, بٹ ان فیوچر آئی ایم پلاننگ دیٹ آئی ہیو ٹو
prepare many medical doctors for IVF acupuncture کہ وہ لرن کریں, اس کی سرٹیفکیشنز کریں, سیکھیں اور وہ اس کو اپلائی کریں, کیونکہ دیکھیں یہ ایک علم ہے جس کو بانٹنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. سو دس از مائی ویو, اینڈ اللہ کرے کہ ہمارے پاس پیشنٹ جو ہیں وہ آئی وی ایف سے پہلے نارملی بھی ویسے بھی آئیں, کیونکہ ان کا ہیلدی رہتا ہے, ان کا اچھا رہتا ہے پھر, اور جو تو پرابلمس کے ساتھ ہیں یا کسی ڈس آرڈر کے ساتھ ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے لیے تو آسانی ہوگی اس میں. آل رائٹ, امید ہے کہ آج آپ کے تمام کنسرن دور ہو گئے ہوں گے. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کی کچھ کوئریز وغیرہ ہیں تو آپ بالکل ہمارے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو مرہم کے تھرو ابھی ڈاکٹر سائمہ ظہور کے ساتھ اپنی کنسلٹیشن بھی بک کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.